اچھا ابھی دیکھیں قرآن سے تو یہ چیز ثابت ہو گئی کہ سورہ جن ہے وہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کی وجوہات، لیکن اگلا سوال میرا یہ کہ حدیث و فقہ جو ہے، حدیث کی روشنی میں کیا یہ سچ ہے؟ جانیے میرے ساتھ صبیحہ جعفری کے ساتھ۔ تو وہ کیوں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی، مکی ہے یا مدنی ہے؟ سورہ جن مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے چچا کا انتقال ہوا حضرت ابو طالب کا، تو اس وقت تک ایک تقویت تھی مکے کے اندر، تو اس کے بعد بہت زیادہ دل برداشتہ ہو کے کہ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں اور مسلمان نہیں ہوتے، چلو کہیں دوسری جگہ چلتے ہیں، تو آپ طائف تشریف لے گئے تھے۔ تو طائف میں جو سلوک ہوا سب کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ ہے نخلا، وہاں پر آپ نے رکے رات میں، تو نمازیں تو اس وقت یہ فرض ہوئی تھی 5 وقت کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، پچھلے اور لوگ بھی تھے جو صحیح العقیدہ تھے وہ نماز پڑھتے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے بلند آواز سے۔ تو ہوا یہ تھا کہ اس سے قبل جنات جو ہیں وہ ان سے کاہنوں سے جو مشرکین تھے اور یہودی تھے، ان سے ان کی دوستی ہوا کرتی تھی۔ اچھا ایک چیز اپنے ناظرین کو بتائیں، کاہن جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ مطلب مشرکین ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، ستارہ شناس ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا کاہن، کیونکہ کاہن ایک اتنا ثقیل لفظ ہے اردو کا کہ ہمارے ناظرین کو پتہ نہیں ہوگا۔ کاہن کہتے ہیں نجومی کو، نجومی جو پیشین گوئیاں کرتے ہیں، تو وہ چونکہ کاہن کے ساتھ کچھ عملیات وغیرہ بھی کرتے تھے اس قسم کے، تو یہ جاتے تھے آسمانوں کے اوپر جنات، اور انہوں نے اپنے بیٹھنے کی وہاں جگہ بنا رکھی تھی، یہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو، تو فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ حکم آیا ہے، یہ کرنا ہے، اس طریقے سے، تو کچھ باتیں ان کے کانوں میں وہاں سے پڑ جاتی تھی، یہ آ کے کاہنوں کو بتاتے تھے، اور اپنا کچھ اس میں سے لگائی بجائی کر کے کچھ اضافہ کر دیا، کچھ کمی کر دی، پھر وہ لوگوں کو بتاتے تھے، اس میں سے کچھ باتیں سچ ہو جاتی تھیں، تو ان کے اوپر ایک اعتماد ہو جاتا تھا لوگوں کا، یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس میں آسمان کو محفوظ کر دیا گیا، یعنی جب یہ جاتے تھے تو انہیں آگ ماری جاتی تھی، وہ جو ستارہ ٹوٹنا جسے ہم کہتے ہیں، شہاب ثاقب، وہ انہیں مارے جاتے تھے۔ تو انہیں یہ تشویش ہوئی کہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے اپنے جو حرکات روانہ کیے، پوری زمین میں پھیل جاؤ اور معلوم کرو کہ کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پہ جا کے داخلہ بند کر دیا گیا، آسمان پہ اب نہیں جا سکتے۔ تو اسی میں یہ نصیبین کے تھے 7 جنات بتائے جاتے ہیں، یہ وہاں سے گزرے مقام نخلا سے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، تو وہ رک گئے کہ یہ کیا ہے۔ اب جو انہوں نے سنا قرآن شریف تو وہ بڑے متاثر ہوئے اس سے، اور اس کے بعد وہ گئے وہاں سے اپنے قبیلے میں، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے وہ چیز دریافت کر لی ہے، یہ ایسا واقعہ ہوا ہے، اور یہی اس کا سبب ہو سکتا ہے کہ ہمارا داخلہ آسمانوں میں بند کر دیا گیا۔ اب یہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جنات آئے اور انہوں نے سنا، تو اس سے عالم الغیب ہونے کی نفی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا کہ یہ جنات سن رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی، سورہ جن وہ ہے کہ جنات آئے، انہوں نے سنا، اور پھر انہوں نے جا کے اپنے ساتھیوں سے یہ باتیں کی۔ تو اس میں ایک مشرکین کے لیے ایک دعوت تھی کہ دیکھو جنات جو ہیں انہوں نے فوراً قبول، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے یہ انہوں نے دریافت کر لیا کیا وجہ ہے سورہ جن۔ جی، تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے قل کہ مجھے اوپر وحی نازل ہوئی ہے جس میں مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن شریف سنا اور سن کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جا کے جو انہوں نے دلائل دیے، وہ عقل کی جو بات ہے، وہ انہوں نے جو دلائل دیے وہ اتنے مضبوط دلائل تھے، اس کی وجہ سے بہت سارے جن مسلمان بھی ہو گئے تھے، یہ وجہ تھی سورہ جن نازل ہونے کی۔ اچھا ابھی دیکھیں قرآن سے تو یہ چیز ثابت ہو گئی
کہ سورہ جن ہے وہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کی وجوہات. لیکن اگلا سوال میرا یہ کہ حدیث و فقہ جو ہے، حدیث کی روشنی میں کیا آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو کہ حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ جنات ہیں، ان کا وجود ہے؟ جی بالکل. جب سورہ جن جس وقت نازل ہوئی اور پتہ چلا کہ جنات مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ اسلام لے آئے تھے اور انہوں نے مان لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ان کے درمیان کوئی تنازع ہو گیا جن کو کسی نے قتل کر دیا. تو وہ آئے جنات کا ایک پورا گروہ آیا تھا اور اس میں یہ فیصلہ کرانا بھی مقصود تھا اور تبلیغ کے کچھ احکامات معلوم کیے جائیں. تو انہوں نے ایک اپنا قاصد بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہماری ایک جماعت آئی ہوئی ہے جو مکے کے باہر قیام پذیر ہے اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں رات کو آؤں گا. چنانچہ جب رات کو آپ تشریف لے جانے لگے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ چلے. تو صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد تھے جو تیار ہوئے. تو آپ انہیں ساتھ لے کے گئے اور یہ ملاقات جو ہے یہ حجول ایک مقام ہے، یعنی خانہ کعبہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں یہ ملاقات ہوئی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصار کھینچا اور فرمایا کہ اس سے باہر مت نکلنا. تو وہ وہیں رہے، ساری رات وہاں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنات کے پاس گیا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان یہ ہے اور یہ واحد موقع ہے جو کسی نے جنات کو اس کی اصل حیت میں دیکھا، ورنہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کی وجہ سے انہوں نے دیکھ لیا. تو ان کی حیت یہ ہوتی ہے کہ یہ دبلے پتلے ہوتے ہیں، موٹے نہیں ہوتے اور قد ان کے بہت لمبے ہوتے ہیں. اور یہ جو ان کا جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ اجل رہتی ہے. یہ قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے. کپڑے نہیں پہنتے یہ. کیا یہ سچ ہے؟ جانیے میرے ساتھ، صبیحہ جعفری کے ساتھ.